أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ایک صلوات پڑھیں. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام. اس خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں اس قدیم عشرے میں گفتگو کرتے ہوئے آج مسلسل 5واں روز ہے. آپ کی خدمت میں سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان کے اوپر ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سورہ قمر کی 15ویں آیت کے روشنی میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے اذہان میں پورا موضوع محفوظ ہے. میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے عذاب و عتاب کے ذکر کے بعد، کشتی نجات کے تذکرے کے بعد تمام صاحبان ایمان کو ایک نصیحت کی دعوت دی ہے. اور یہ دعوت نصیحت ایک پیغام ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے عذاب و عتاب کا تذکرہ کیا، قوموں کی بربادی کا ذکر کیا، تو یہ عذاب و عتاب کا ذکر بھی صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت کے لیے ہے. اس سے بھی قرآن پڑھنے والوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اسباب عذاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے. چنانچہ قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہوا اور مختلف قسم کے اسباب تھے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے. میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی انکار آیات کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، کبھی بے عملی کے ساتھ ساتھ بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. اور آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غالباً تیسری مجلس میں یا چوتھی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے سب سے زیادہ انعامات بھی بنی اسرائیل پر نازل فرمائے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم بنی اسرائیل پہ نازل ہوئے. جہاں ایک سبب بنی اسرائیل پہ عذاب کا یہ تھا کہ یہ بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ بے ادب تھے، وہیں عزیزو اس قوم بنی اسرائیل پہ جو عذاب نازل ہوا، بس یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا. اگر اس جملے کو آپ نے غور سے سن لیا کہ اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو ایک سبب یہ تھا کہ اس قوم میں خدا پسندی کم تھی، خود پسندی زیادہ تھی. بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا، حالانکہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس میں فرعون جیسا صاحب حکومت موجود تھا، بلم باور جیسا صاحب علم اسم اعظم موجود تھا، قارون جیسا صاحب دولت موجود تھا. اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو اس قوم پر عذاب کا ایک سبب یہ ہے کہ ان میں
خدا پسندی کم تھی، خود پسندی زیادہ تھی۔ اب نوجوان بھی بیٹھے، بہت آسان لفظوں میں عرض کروں کہ خدا پسندی کیا ہے اور خود پسندی کیا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا یہ خدا پسندی ہے، اور حکم الہی کے سامنے اپنی خواہش پر عمل کرنا یہ خود پسندی ہے۔ بلکہ میں بات کو اور آسان کرتا ہوں اور جملوں کے زینے کے ذریعے آپ کے ذہنوں تک پہنچتا ہوں۔ خدا پسندی کیا ہے اور خود پسندی کیا ہے؟ سجدہ آدم کے موقع پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی تھی۔ سجدہ آدم کے موقع پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی تھی، اور جو ابلیس نے کیا وہ خود پسندی تھی۔ جب جناب نوح کے دور میں عذاب آیا، طوفان آیا، تو کشتی نجات کے اندر جانا خدا پسندی ہے، کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ جانا، بھئی ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں، خود پسندی ہے۔ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کو من جانب اللہ ماننا خدا پسندی ہے، موسیٰ کے بھائی کے مقابلے میں خود بنا لینا خود پسندی ہے، جناب عیسیٰ کو خدا کا نبی ماننا خدا پسندی ہے، ان کو خدا کا بیٹا ماننا، بھئی ایک ایک جملہ سنیے گا، خود پسندی ہے، نبی کو ما فوق البشر ماننا خدا پسندی ہے، اور اپنا جیسا بشر ماننا گا یہ خود پسندی ہے۔ ارے غدیر میں خدا کے چنے ہوئے کو ماننا خدا پسندی ہے، اور سقیفہ میں خود چن لینا بات آسان ہوئی۔ بھائی غدیر میں اللہ کے انتخاب کو ماننا خدا پسندی ہے، اور خود سقیفہ میں جا کے چن لینا خود پسندی ہے۔ مولا علی کو پہلا امام ماننا خدا پسندی ہے، اور چوتھا ماننا خود پسندی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بات آسان ہو گئی، آپ متوجہ ہو گئے، خدا پسندی اور خود پسندی۔ تو بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ اس لیے کہ ان میں خدا پسندی نہیں تھی، خود پسندی تھی۔ بھئی صاحبان فہم بیٹھے ہوئے، ان میں خدا پسندی نہیں تھی، خود پسندی تھی۔ آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ من و سلوہ کھائیں، آسمان کا کھانا کھائیں، ان کو یہ پسند آیا کہ وہ خود زمین سے اگائیں۔ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ دریا پر ایک راستے سے جائیں، ان کو پسند تھا کہ اللہ دریا پر الگ الگ راستے بنائے۔ خدا کو پسند تھا کہ وہ ایک چشمے سے پانی پئیں، ان کو پسند تھا کہ الگ الگ چشمے جاری کیے جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب خدا کو پسند یہ تھا کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر آئیں، اللہ کا کلام سنیں اور سن کے قوم کو سنائیں۔ پوری توجہ سنیے گا، خدا کو پسند یہ تھا کہ خدا کی آواز، خدا کا کلام موسیٰ سنیں اور سن کے اپنی قوم کو سنائیں۔ مگر قوم موسیٰ کو یہ پسند آیا کہ ہم بھی سنیں گے، ہم یوں نہیں مانیں گے، ہمیں بھی سنائیے، جب تک ہم نہ سنیں گے ہم نہ مانیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا پالنے والے یہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم بھی سنیں گے، تو اللہ نے کہا اچھا ان میں سے لے کے آؤ، لیکن سب کو نہ لانا، سب کو نہ لانا، چن کے لانا۔ اب جناب موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 70 لاکھ۔ میں تفسیر قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر قرآن ہے کہ 70 لاکھ قوم موسیٰ کی تعداد تھی۔ جناب موسیٰ نے 70 لاکھ میں 70,000 کو چنا، 70,000 میں 7,000 کو چنا، 7,000 میں 70 کو چنا۔ جناب موسیٰ نے چنا، یہ معصوم کے چنے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ؟ یہ کلیم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، سنیے بھائی، یہ کلیم اللہ کے چنے، معصوم کے چنے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سب کو نہ لاؤ، اپنی قوم میں گھٹا کے لاؤ، چن کے لاؤ، کم کر کے لاؤ۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا اپنا آپ کا کام ہے۔ بھائی جب اپنا کلام سنوانا تھا، جب اپنے کلام کا معاملہ تھا تو مجمع گھٹایا گیا، مگر جب غدیر میں امام کا معاملہ،
والوں کو بھئی جب اپنا کلام سنوانا تھا تو مجمع گھٹایا گیا، مگر غدیر میں من کن تو مولا سنوانے کے لیے کہ آگے والوں کو پیچھے لاؤ، پیچھے والوں کو آگے لاؤ، مجمع بڑھایا گیا۔ میں کہوں گا پالنے والے اپنے کلام کے لیے مجمع گھٹا دیا، 70 لاکھ پہ 70,000 کر دیے، اور یہاں آگے والے پیچھے لائے جائیں، پیچھے والے آگے بلائے جائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے گی میرا کلام سننا موسیٰ کی فضیلت ہے، مگر علی کی ولایت کائنات کی ضرورت ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ دیکھیں آج بہت اہم منزل ہے، انشاءاللہ محظوظ ہو کے جائیں گے، دعا دے کے جائیں گے۔ اب لے کے چلے موسیٰ کس کو؟ اپنے چنے ہوئوں کو، جن کو موسیٰ نے چنا تھا۔ وہ آئے، اب کوہ طور پر پہنچے، اللہ کی آواز آئی۔ اب اللہ کی آواز سن چکے، اب مان لینا چاہیے، مگر وہاں بھی پسڑ گئے کہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے، دیکھیں تو مانے، دیکھیں تو مانے، پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے کہ سنے تو مانے، دیکھے تو مانے۔ اب سمجھ میں آیا غدیر میں نبی نے من کن تو مولا کہہ کے سنایا کیوں، علی کو ہاتھوں پر اٹھایا کیوں؟ سمجھایا یہ غدیر میں میرے پاس محمد والے نہیں بیٹھے ہیں، کچھ موسیٰ والے نہیں بیٹھے، ارے سب خدا پسند نہیں بیٹھے ہیں، کچھ خود پسند بھی بیٹھے ہیں۔ صلوات ہے دے محمد و آل محمد۔ تو سنیے گا میں کس رخ سے بات کروں۔ اب دیکھیں ہمارا جو شیعہ اثنا عشری کا نظریہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوگا، من جانب اللہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چنے گا۔ تو اللہ کو یہ پیغام سمجھانا تھا کہ دیکھو میں نے من اللہ پر زور کیوں دیا ہے، میں نے من اللہ پر زور کیوں دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انتظام ہدایت میں نے کیا، چاہے تم شکر کرو چاہے کفر کرو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بناتا ہوں۔ یہ میں کی تکرار کیوں ہے؟ اللہ کسی اور کو چننے کا حق کیوں نہیں دیتا؟ یہ موسیٰ کے ذریعے چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، موسیٰ کو تو ایک آئیڈیل بنایا گیا، موسیٰ کو ایک بہانہ بنایا گیا اور سمجھایا گیا آؤ سمجھو جب موسیٰ کے چنے ایسے ہیں تو سقیفہ کے چنے کیسے ہیں؟ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا منزل بہت خاص ہے جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ تو خدا کی پسند اور ہے اور خود پسندی اور ہے۔ خود پسندی کیا ہے کہ دیکھے تو مانے، سنے تو مانے۔ اب خدا کو کیا پسند ہے سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، خدا کی پسند کیا ہے؟ خود پسندی ہے، دیکھے تو مانے، اور خدا کی پسند ہے کہ غیب پر ایمان رکھو۔ بھائی میرے ساتھ آئیے گا، یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھے یہ خدا کی پسند ہے۔ بغیر دیکھے مانو، غیب پر ایمان رکھو، یہ خدا کی پسند ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ تو علماء نے جو غیب کی تشریح کی ہے وہ سنتے چلیے۔ غیب کیا ہے؟ الغیب ما غاب عن العیون۔ سنیے گا غور سے، غیب کی تعریف یہ ہے کہ الغیب ما غاب عن العیون۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، جو آنکھوں سے نہ دکھائی دے وہ غیب ہے۔ چنانچہ جنت نہیں دکھائی دیتی، غیب ہے۔ کوثر نظر نہیں آتا، غیب ہے۔ فرشتے نظر نہیں آتے، غیب ہے۔ جہنم نظر نہیں آتا۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، غیب کسے کہتے ہیں؟ الغیب ما غاب عن العیون، کہ جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے۔ تو جنت آنکھوں سے غائب ہے، جہنم آنکھوں سے غائب ہے، کوثر آنکھوں سے غائب ہے، سلسبیل آنکھوں سے غائب ہے، اسے کہتے ہیں غیب۔
اور اس پر یقین رکھنے کو کہتے ہیں غیب پر ایمان. جنت پر یقین، غیب پر ایمان. کوثر پر یقین، غیب پر ایمان. سلسبیل پر یقین، غیب پر ایمان. حوروں پر یقین، غیب پر ایمان. ملائکہ پر یقین، غیب پر ایمان. یہ غیب پر ایمان کی دلیل ہے. آخری آدمی تک توجہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنت پر یقین، کوثر پر یقین، سلسبیل پر یقین صرف غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. بتا میرے ذہن سے جڑیے گا، یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. اس لیے کہ جو غائب باتیں ہم نے مانی اپنی تحقیق سے نہیں مانی. میرے ساتھ آئیے گا، یہ نبی کی تصدیق سے مانی. نبی نے کہا جنت ہے، نبی نے کہا کوثر ہے، نبی نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، مان لیے. کیوں؟ کہ نبی نے کہا. تو ان کو ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. بات آسان کروں، ربیع الاول کا چاند میں نے نہیں دیکھا، بہتوں نے نہیں دیکھا، 2 لوگوں نے کہا چاند ہو گیا، میں نے مان لیا. تو صرف چاند کو ماننے کی دلیل نہیں ہے، جن کے کہنے پر مانا. میرے ساتھ آئیے گا، ان کو عادل ماننے کی دلیل ہے. تو ہم نے جنت نہیں دیکھی، کوثر نہیں دیکھا، سلسبیل نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، نبی کے کہنے سے مانا، تو یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. تو جو نبی نے نہیں دکھایا اسے ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. تو جسے نبی نے ہاتھوں میں اٹھا کے سنیے اذان گرامی بھائی، جسے نبی نے نہیں دکھایا اس کو ماننا بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. ارے غدیر سے مولا علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے. بھیا جملہ عرض کروں گا، نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے. تو غدیر کا انکار صرف علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، نبی کی صداقت کا. وہ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ نبی کی صداقت کا انکار ہے. اچھا نبی کی بھی حکمت دیکھیے شعیب بھائی، نبی کی حکمت دیکھیے. نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو دیکھا ہے. بھائی لوگوں کے ایمان کو دیکھا ہے. یہ نبی نے لوگوں کے دلوں کا آئینہ دیکھا کہ آج میں دیکھوں تم نے جنت کو مانا کہ نہیں مانا، کوثر کو مانا کہ نہیں مانا، سلسبیل کو مانا کہ نہیں مانا. ارے جو دکھائی دے رہا ہے جب اسے نہ مانا تو جو دکھائی نہیں دیا اسے کہاں سے مانو گے؟ صلوات ہے جو محمد بنا دیتے ہو، ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ پائے سے تفریق بنا دیتے ہو. تم کو کر شک ہے محمد کی نبوت میں تو کیا تم کو جھوٹوں کو بھی صدیق. بھائی صلوات خرچ سمجھ کے نہیں، صلوات فرض سمجھ کے بھیجو. تو خدا پسندی اور ہے، خود پسندی اور. اب جس بات کے لیے میں نے آج کے لیے اتنا آپ کے اذہان کو متوجہ کیا، سنیے گا انشاءاللہ جناب سیدہ نے چاہا تو یہ بات یادگار ہو کے رہے گی. اللہ کو خود پسندی پسند نہیں ہے. خدا پسندی کا نام دین ہے، خود پسندی کا نام دین نہیں. بھائی جملہ سنیے گا، اگر اللہ کو خود پسندی پسند ہوتی تو خودکشی حرام نہ ہوتی.
سنیے آزان گرامی، میرا کچھ نہیں ہے، میں جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں، یہ سب انہی کی آتا ہے۔ خودکشی حرام نہ ہوتی، بھائی خودکشی کیوں حرام ہے؟ ایک آدمی نے خودکشی کی تو ہوتا کیا ہے کہ وہ مر گیا، تو مر گیا تو کون سے اچھمبے کی بات ہوئی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنا ہے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہو گئی؟ اسے شریعت نے حرام کیوں کر دیا؟ ارے اسے موت آ گئی، موت تو آنا ہی ہے، بیفور ٹائم آ گئی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ سنیے گا قبلہ جناب کا ایک بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ یادگار ہو جائے گی بی بی سیدہ کے صدقے میں۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ ارے ایک آدمی نے خودکشی کر لی، مر گیا، مرے ہی تو ہے وہ۔ بھائی آدمی بیمار ہوتا ہے تب بھی مرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تب بھی مرتا ہے، تو وہ بھی مر گیا، اس نے پھندا گلے میں لٹکا لیا، مر گیا، تو یہ حرام کیوں ہے؟ کہا صاحب یہ جو مرا ہے تو اس کی موت خدا کے حکم سے نہیں آئی ہے، خود کی پسند سے آئی ہے، خود کی پسند سے، خود کی پسند سے۔ بھیا جملہ دینا چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، سننا، یہ خود کی پسند سے مرا۔ ارے اللہ اپنا مزاج سمجھا رہا ہے کہ جسے خود کی پسند کا مرنا برداشت نہیں، اسے خود کی پسند کا جینا کیا برداشت ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ سنیے گا بھی بہت اہم بات ہے، لو یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے، ایک فیشن چلا ہے نا، یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے، یہ ہمارا طرز زندگی ہے، ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ ارے اللہ کو اپنی پسند کی موت تو پسند نہیں ہے، اپنی پسند کی زندگی لائف اسٹائل کیا پسند آئے گا؟ دیکھیے میں اپنا کام بھرپور کر رہا ہوں، امام باڑے کے سامنے کہہ رہا ہوں، دو کام ہوتے ہیں، خطیب کا کام ہے دلیل دینا اور مجمع کا کام ہے داد دینا۔ ان کمنگ جاری ہے تو آؤٹ گوئنگ بند نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے۔ سنیے گا جناب سیدہ مدد کریں گے میری۔ خودکشی حرام ہے۔ اب اس موقع پر ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے بچے نوجوان خاص کر کے سنیں، اور ان لوگوں سے ہوتا ہوگا فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، یا جب آپس میں ڈسکشن کرتے ہوں گے نوجوان، تو یہ سوال ہوتا ہوگا کہ صاحب اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، خود سے جان دینا حرام ہے۔ تو جب خود سے جان دینا حرام ہے تو مولا علی کو جب معلوم تھا کہ ابن ملجم ان کا قاتل ہے تو انہوں نے ٹھوکر مار کے اسے بیدار کیوں کیا؟ امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا تو وہ کیوں گئے؟ یہ تو معاذ اللہ انہوں نے خود سے جان دے دی، آپ اسے شہادت کیوں کہتے ہیں؟ سنیے گا، بہت سینسٹیو اور بہت نازک بات ہے، انشاءاللہ آخری آدمی تک کوئی خاموش نہ رہے گا۔ صاحب جب امام حسن کو معلوم تھا کہ پانی میں زہر ہے تو کیوں پی لیا؟ 8ویں امام کو معلوم تھا انگوروں میں زہر ہے تو انگور کیوں کھا لیے؟ 11ویں امام کو معلوم تھا کہ زین میں زہر ہے تو آپ زین پر کیوں بیٹھ گئے؟ بھئی خود سے جان دینا تو یہ تو معاذ اللہ خود سے جان دینا ہوا، تو اس کو آپ شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے آئینے میں ایک باپ ہے، ایک بیٹا، ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل۔ باپ ہاتھ میں چھری لیے جان لینے پر تیار، بیٹا لیٹا ہوا جان دینے پر تیار۔ صلوات ہے جب محمد علیہ محمد پر۔ سنیے گا عزیزوں، ابراہیم ہاتھ میں چھری لیے جان لینے پر تیار ہے، اور اسماعیل آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے جان دینے پر تیار ہے۔ جیسے خود سے جان دینا حرام ہے ویسے ہی جان لینا بھی تو حرام ہے۔ بیٹا مرنے پر تیار خود سے، خود سے، اور باپ جان لینے پر تیار خود سے۔ مجھے بتائیے جو اسماعیل خود سے جان دینے پر تیار ہو گئے
اسے قربانی کیوں کہتے ہیں؟ اسے قربانی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی باپ نے خواب دیکھا، بیٹا خود سے جان دینے میں تیار ہو گیا، تو یہ شہادت کیوں ہے؟ یہ قربانی کیوں ہے؟ اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ کیوں ہے؟ کہا بھائی یہاں خود سے جان نہیں دی، حکم خدا سے جان دی۔ بھیا جملہ سنیے گا، جہاں خود سے جان دی جائے وہاں خودکشی ہوتی ہے، جہاں حکم خدا سے جان دی جائے وہاں شہادت ہوتی ہے۔ ابھی نہیں انشاءاللہ، ابھی تو ایک سب سے محکم دلیل میرے خطابت کے دامن میں اہل بیت کے صدقے موجود ہے، جو ابھی پیش کی جائے گی آپ کے ساتھ۔ کہا ابھی تو خود سے جان دی، تو حکم خدا مولا حسین ابھی مصائب نہیں ہے، جب نکلے تھے تو کہہ کے نکلے تھے ان اللہ شاء یرا کا قتیلا، کہ میرے نانا نے خواب میں کہا ہے کہ حسین تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ۔ حکم خدا ہے، یہاں خود سے جان دی جائے وہاں خودکشی ہے، جہاں حکم خدا پر جان دی جائے وہاں شہادت ہے۔ سنیے گا، قرآن پڑھے قرآن، لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے۔ ارے کاہے کے لیے کافی ہے بھائی؟ تشیع سمجھنے کو تو کافی ہوا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد سنیے گا، قرآن میں ایک سورہ پرواز بلند ہو تو یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد ابھی انشاءاللہ دل میں بھی اترے گا۔ سورہ ہے قرآن کا سورہ بروج، سورہ البروج۔ سورہ البروج کا مطلب برجوں والا سورہ، ٹاور سمجھ لیجئے، برج سمجھ لیجئے، برجوں والا سورہ۔ اور اس میں قسم کھائی جا رہی پہلی آیت میں کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، برجوں والے آسمان کی قسم۔ پیغمبر کی تفسیر موجود ہے، کسی نے پوچھا ہے برجوں والا آسمان کیا ہے اور برج کیا ہے؟ فرمایا آسمان میں ہوں، برج 12 امام ہیں۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں، اگر ذرا سے ہی مجھے محسوس ہوا کہ آپ تھک گئے تو یہ اہم نتیجہ آپ تک نہ پہنچاؤں گا۔ سورہ بروج کی 5ویں آیت میں اللہ نے اصحاب اخدود پر لعنت کی ہے۔ بھائی ہمارے شعیب بھائی خطیب بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تصدیق کریں گے باقر بھائی۔ قرآن میں سورہ بروج میں 5ویں آیت میں اصحاب اخدود پر لعنت کی ہے۔ اخدود کہتے ہیں خندق کو۔ اصحاب اخدود کا مطلب خندق والے۔ یہ کون سے خندق والے؟ پیغمبر اسلام سے سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور جو انکار کر دیتا تھا اسے خندق کھود کے، کھائی کھود کے، آگ بھر کے اس میں جلا دیتا تھا۔ تو ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب یہ صحیح مسلم میں بھی واقعہ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، اور تفسیر انوار النجف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر اپنی جادو سے اس کی حکومت چلاتا تھا، مدد کرتا تھا، ٹونے ٹوٹ کے کیا کرتا تھا اس کی حکومت کو بچانے کے لیے۔ ایسا خدا تھا کہ جادوگر کا محتاج تھا۔ غور سنیے، ہمارے بچے نوجوان غور سے سنیں۔ اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں تھوڑے دن بعد مر جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایک شاگرد کا انتظام کیا جائے کہ جس کو میں اپنا جادو سکھاؤں، تاکہ میرے بعد وہ بچہ جادو سیکھ کے تیرے بچوں کی مدد کرے اور تیری حکومت میں جادو کے ذریعے مدد کرے، کوئی بچہ ڈھونڈا جائے۔ تو ایک نوجوان لڑکا منتخب ہوا جادو سیکھنے کے لیے۔ تفسیر قرآن سنا رہا ہوں۔ اب جب وہ لڑکا اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے گھر جاتا تھا، تو اس لڑکے کے اور جادوگر کے گھر کے بیچ میں ایک اللہ والے کا گھر تھا، ایک موحد توحید پرست کا گھر تھا جو آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔
یہ جب لڑکا جادو سیکھنے کے لیے ٹیوشن لینے کے لیے جادو کا ٹیوشن لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ راہب تلاوت کرتا تھا، یہ رک جاتا تھا اور اس کی تلاوت کے ذریعے یہ دھیمے دھیمے توحید سیکھنے لگا۔ کیا انتظام تھا اللہ کا! اور جو سنیے گا کہ جسے جادو سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا اسے اللہ دین سکھا رہا تھا، اور دین سیکھتے سیکھتے اس لڑکے کی زبان میں تاثیر آ گئی۔ یہ جس کے لیے دعا کرتا تھا وہ دعا پوری ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ یہ لڑکا جس کے لیے دعا کر دیتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے، اندھے کو آنکھیں دے رہا ہے، اپاہج کو صحت مند کر رہا ہے، بیمار کو شفا دے رہا ہے، تو بادشاہ نے بلایا اور کہا یہ بتا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ طاقت تیرے پاس کہاں سے آئی، اور تو اندھوں کو بینا کیسے کر لیتا ہے، مریض کو شفا کیسے دے لیتا ہے؟ تو لڑکے نے مسکرا کے کہا میں نہیں کرتا ہوں، میرا خدا کرتا ہے۔ کہا میں نہیں کرتا ہوں، میرا خدا کرتا ہے۔ تو کہا اچھا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کہا وہ تیرا بھی خدا ہے میرا بھی خدا ہے۔ تو اب بادشاہ کو جلال آیا، اس نے کہا جاؤ اور سب سے اونچے پہاڑ سے اس لڑکے کو پھینکو کہ ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ سپاہی گئے اور پہاڑ کے اوپر سے پھینکا، لڑکا نیچے گرا، کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا اب اسے سمندر میں لے جاؤ اور بیچوں بیچ ڈبو کہ وہاں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ وہاں پر لے جا کے کشتی سے دریا میں پھینکا گیا سمندر میں، وہ تیرتا ہوا پھر ساحل پر پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے تجھے موت نہیں آ رہی ہے؟ کہا تو چاہے گا تو کبھی نہیں آئے گی۔ بھائی صلوات بھیجے محمد بھائی سنیے گا اذان گرامی، کہا تو چاہے گا تو موت نہیں آئے گی، زندگی بھی میرے خدا کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی میرے خدا کے ہاتھ میں۔ تو مجھے نہیں مار سکتا، میں مر سکتا ہوں لیکن تو نہیں مار سکتا، میں مر سکتا ہوں تو نہیں مار سکتا۔ کہ تو کیسے مر سکتا ہے؟ کہ اگر میرا خدا چاہے تو میں مر سکتا ہوں۔ کہ خدا کیسے چاہے گا؟ کہ تو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کہ اس لڑکے نے اپنے ترکس میں سے ایک تیر نکالا اور کمان دیا اور کہا یہ تیر و کمان لے اور میرے خدا کا نام لے کے میرے سینے میں اس تیر چھوڑ دے۔ اب عداوتن ہی صحیح اس کو بھی لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس بادشاہ نے تیر و کمان لیا اور تیر لے کے سیدھا اس لڑکے کے سینے میں مارا اور تیر اس کے دل میں پیوست ہوا اور لڑکا اسی وقت گر کے مر گیا۔ مجھے بتائیے لڑکا اگر اپنی موت کا طریقہ خود نہ بتاتا تو کیا بلایا تو کبھی وہ مر نہ پاتا۔ تو اس لڑکے نے جو موت چنی تو خود ہی سے تو چنی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ خودکشی یا شہادت؟ کا خودکشی نہیں کہیں گے، کیوں؟ کہ بھائی جیسے ہی لڑکے کے سینے میں تیر لگا اور وہ زمین پر گر کے مرا، جتنا بھی مجمع تھا سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسے خودکشی نہیں کہا جائے گا۔ بھائی موت کا طریقہ خود بتایا، اپنی شہادت کا طریقہ خود بتایا، اپنے کو قتل کرنے کا طریقہ خود بتایا، مگر یہ خودکشی نہیں ہے، یہ شہادت ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی اس کے مرنے سے کتنے لوگ صاحب ایمان ہو گئے، اور نتیجہ دے رہا ہو اس کا مطلب کیا کیا گیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا ہوا یہ دیکھا جائے گا۔ تو مولا حسین نے کربلا میں کیا کیا یہ نہ دیکھو، شہادت کے بعد کیا ہوا۔ شاست حسین
بادشاہ تو حسین، دین تو حسین، دیوانہ تو حسین، سردار نداد دست در دست عظیم، حقا کے بنا لا الہ۔ ایک ایسا جواب جناب سیدہ کے صدقے میں نے اپنے بچوں جوانوں کے حوالے کیا کہ اب اس کی رد نہ ہوگی۔ بھائی خود سے جان دی اس نے، مگر وہاں کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں کیا ہوا؟ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ مولا سلامت رکھیں آپ کی سماعت ہوگی۔ خودکشی اور ہے، شہادت اور ہے۔ اب آخری بات جو بی بی سیدہ کے صدقے میں عنایت ہوئی ہے وہ سن لیں۔ یوں میں اپنی طرف سے روز کوشش کرتا ہوں، بھائی کون نہیں چاہے گا کہ اس کی ہر مجلس بام عروج پر پہنچ جائے؟ بھائی کون شاعر نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی شعر نہ چلے؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ میں تو اپنے تئی ہر مجلس میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی پرسوں جناب سیدہ کے صدقے میں ایک بات مومنین کو اتنی پسند آئی کہ ابھی تک اس کی دعا مل رہی ہے۔ آپ تشریف نہیں تھے، میں نے عرض کیا، میں شفاعت کے عنوان پہ میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو محب عزادار جنت میں جائے گا وہ اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ محب حسین ہے، وہ اس لیے جائے گا کہ اللہ محب حسین ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی محب حسین نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی مولا حسین سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس دور میں ملی کہ اللہ نے حج کے موسم میں کعبے میں سناٹا گوارا کر لیا، لیکن اربعین کے موقع پر کربلا میں سناٹا گوارا نہیں۔ اب ایک بات آج عرض کرنا ہے، سنیے آخری بات، خودکشی کیا ہے اور شہادت کیا ہے؟ دیکھیں خودکشی کب ہوتی ہے؟ خودکشی تب ہوتی ہے کہ جب امید کے سارے راستے بند ہو جائیں، مایوسی کی تاریکیاں چھا جائیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کیا نو ہوپ، کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، سارے راستے بند ہو گئے۔ تو خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہوتی ہے۔ سنیے گا آپ، خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہوتی ہے، اور شہادت وہاں ہوتی ہے جہاں یقین بر خدا ہوتا ہے۔ سنیے گا جو جملہ دینا چاہ رہا ہوں، خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہو، اور شہادت وہاں ہوتی ہے جہاں یقین بر خدا ہو، جہاں اطمینان ہو، جہاں یقین بر خدا ہو۔ کربلا میں کیا ہوا؟ آئینہ کربلا کو دیکھو کہ کیا 72 کے خیموں کے قریب مایوسی کا کوئی سایہ بھی نظر آ رہا ہے؟ بھائی وہ جملہ آپ دینا چاہ رہا ہوں، کربلا میں یقین ہی یقین ہے، مولا حسین تو مولا حسین، جناب عباس تو جناب عباس، بنی ہاشم تو بنی ہاشم، حبیب تو حبیب، سعید تو سعید، بریر تو بریر، زہیر تو زہیر، جون تو جون۔ یہ جملہ آپ کے حوالے۔ کربلا میں یقین اس منزل پر ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی تیر کھا کے رو نہیں رہا، مسکرا۔ اس منزل پر یقین۔ ابھی تو زیارت میں کہتے ہیں حتیٰ اتاکل یقین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، خود پسندی اور ہے، خدا پسندی اور۔ کربلا میں خدا پسندی ہے، یقین بر خدا، خدا پسندی ہے۔ ایسا یقین، ایسا یقین، ایسا یقین
کہ شب عاشور آ گئی، چراغ گل کر دیا گیا کہ جسے جانا ہو چلا جائے۔ سب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ کی آواز ہے کہ فرزند رسول ہم نے آپ کو گودوں میں کھلایا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ بھی ضعیف تھے کہ ہم آپ کے گھر کے نوکر ہیں، گودوں میں پالا ہے، آپ نے کیا کہہ دیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیں قینچی سے ہمارا گوشت مہین مہین بھی کاٹا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ جناب جون دیکھیں کچھ پرانے زمانے میں عزاداری کے رسم و رواج کہیے یا دستور کہیے جو اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پرانے علماء شب عاشور خصوصاً کمر میں اپنے ایک پٹکا باندھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا شب عاشور امامہ نہیں رہتا تو سر پہ مگر کمر میں ایک پٹکا باندھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نصرت سرکار سید الشہداء کا اعلان ہے، کمر کس لینا۔ یہ جناب جون کی سیرت ہے کہ جناب جون کھڑے ہوئے اور جھکی ہوئی کمر کو پٹکے سے باندھا تو کہا فرزند رسول گودوں میں کھلایا ہے آپ کو، چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ذرا چراغ روشن کیجئے۔ اب جو چراغ روشن فرمایا تو دیکھا جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواروں پر گلے رکھے، جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سینے سے لگائے، آواز دیتے فرزند رسول ذرا ہلکا سا اشارہ کرو تو ہم اپنے گلوں کو ایسا ہلائیں کہ ہماری تلواروں سے ہمارے گلے کٹ جائے، ہم اپنے سینوں پر اتنا زور دیں کہ ہمارے نیزے ہماری پشت سے نکل آئیں۔ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، نہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ کو۔ ابھی مولا حسین کچھ کہتے کہ خیمے کا پردہ ہلا، جناب فضہ کی آواز آئی اصحاب باوفا آپ خوش نصیب ہیں کہ علی کی بڑی بیٹی آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ کیا بابے اتار کے پھینک دیے گئے کہ یہ کیسا وقت ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ میں کہوں گے اصحاب باوفا ارے شب عاشور شہزادی کے سلام کا بڑا خیال رکھا، ہائے شام غریبہ، گفتگو تمام ہو رہی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں اور یہی طریقہ ہے رونے کا، یہی آواز بلند رونا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں کہ جب ایک شاعر یا ایک ذاکر، ایک خطیب، ایک عالم فضائل پڑھتے ہیں اور کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے، مگر جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو جناب سیدہ کو راحت ملتی ہے، جناب سیدہ کو تسلی ملتی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں گریا کرتا ہے وہ ہماری دادی جناب سیدہ کی نصرت کرتا ہے۔ بات جناب زینب تک آ گئی کہ بی بی زینب کے سلام کا اتنا خیال کیا۔ ہاں عزیزوں، بی بی زینب، میں نے ایک بہت معتبر عالم سے سنا ہے کہ جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام 2 برس کے ہوئے اور مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے تھے اور مولا حسن مولا علی کو دیکھ کے ان کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب مولا حسین 2 برس کے ہوئے آپ اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے تو مولا علی انہیں بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن بی بی فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب میری شہزادی 2 برس کی ہو گئی اور وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگلی ان کے دست مطہر میں تھما دیتے تھے اور آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے، اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ آقا ارے بیٹوں کو گود میں لیتے ہو، بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ عجب جواب دیا کہ فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، لے کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میری بیٹی ماشاءاللہ رو لیجیے، اب چند دن رہ گئے ہیں۔ ہے در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روح گل سے نہ دیدے کہ بہار آخر۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب بی بی قیس سے چھٹ کے مدینے کی طرف گئی تھی۔ بس ایک روایت سنیں اور گفتگو تمام ہے۔ دیکھیے گھر، وطن عجب تڑپ ہوتی ہے
امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں نہ جانے کہاں کہاں ہم مجلس پڑھنے گئے، UK گئے اور مسقط گئے اور قطر گئے اور کویت، نہ جانے کہاں کہاں گئے، اور مومنین مولا حسین کے ذاکروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ مولا حسین کا ذاکر ہے، ایک سے ایک ہوٹلوں میں ٹھہرا رہے، اچھے سے اچھے گھروں میں، یہاں بھی بہترین انتظام رہتا ہے۔ تو اتنے آرام کے باوجود کہ اتنے آرام سے 10 دن 12 دن رہتے ہیں وہاں، لیکن جس دن یہ ہوتا ہے اب گھر جانا ہے تو لگتا ہے جیسے پنکھ لگے۔ جب آدمی گھر جانے لگتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ وہ اڑ کے پہنچ جاؤ۔ ہائے وہ مسافر جو کربلا سے لٹ کے مدینے آ رہے ہیں، سوچے ان کے قدم کس طرح سے بڑھ رہے ہوں۔ اسی لیے روایت ہے کہ چوتھے امام مدینے میں داخل نہیں ہوئے، بڑی مستند روایت۔ آپ نے مدینے کے باہر ایک خیمہ نصب فرمایا اور اس خیمے کے چاروں طرف سیاہ رنگ کے علم لگائے گئے، اور چوتھے امام مسند تعزیت پہ بیٹھے۔ مولا علی کے ایک فرزند جناب محمد حنفیہ جو بیمار تھے، جنہیں بیماری کی وجہ سے مولا حسین اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ بیمار تھے۔ جیسے ہی خبر ملی کہ قافلہ حسینی آ گیا، انہوں نے غلام سے کہا قالین بچھا دے، پردہ ہٹا دے، دیکھیں سب سے پہلے میرا شہزادہ میری عیادت کو آئے گا، سب سے پہلے میرا حسین میرے پاس آئے گا۔ لیکن اب کافی دیر ہو گئی اور مولا حسین نہ آئے تو محمد حنفیہ خود نکلے۔ اب جو سیاہ رنگ کے پرچم دیکھے کہ میں سمجھ گیا کہ حسین میرے وہاں کیوں نہیں آ رہے۔ اب پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے چوتھے امام کے گلے میں باہیں ڈالی۔ یہ پہلی تعزیت تھی جو مدینے میں چوتھے امام کو دی گئی۔ گلے میں باہیں ڈالی، چوتھے امام نے کہا کہ چچا میرے گلے سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ کہا میرے لال یہ طریقہ تعزیت ہے۔ کہا چچا میرے گلے سے ہاتھ ہٹائیے۔ کہا بات کیا ہے؟ محمد حنفیہ نے ہاتھوں کو ہٹایا، چوتھے امام نے گلے سے رومال کھولا، اب جو دیکھا تو لال رنگ کے نشان پڑے تھے۔ کہا سید سجاد یہ نشان کیسے؟ کہا ارے میرے گلے میں تاؤ ڈالا گیا، میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا۔ عملیہ تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں ایک حکم ہے مسافروں کے لیے، وہ سن لے، رو چکے آپ، پڑھ چکا میں۔ مسافروں کے لیے ایک حکم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب سفر پر جاؤ اور گھر لوٹو تو بغیر تحفے کے گھر نہ آنا۔ فرمایا بغیر تحفہ لیے گھر میں نہ آنا۔ نبی کی حدیث ہے ایک پھول ہی صحیح، اپنے گھر والوں کے لیے ایک پھول ہی صحیح لے کے واپس آنا، خالی ہاتھ گھر نہ آنا۔ جناب زینب نانا کی قبر پر پہنچی، کہا نانا آپ نے کہا تھا کہ تحفہ لانا، اے نانا نوازی تحفہ لے کے آئی ہے، خون بھرا کرتا نکالا، اے نانا زینب تحفہ لائی ہے، یہ میرے بھیا کا کرتا ہے جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے، پتا سے لباس لوٹ لیا گیا، میرے بھیا آگے ماتم حسین۔